إلا الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کیا کوئی انسان یا کوئی مہینہ یا کوئی چیز، کوئی بھی چیز کیا منحوس ہوتی ہے یا نہیں، یا کوئی لڑکی کسی گھر میں جب شادی ہو کے جاتی ہے تو کیا وہ منحوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کسی اپنے نقصان کے سبب کسی چیز کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، کسی دن کو یا کسی سمے کو یا کوئی نہ کوئی چیز کو ایسے منحوس سمجھنے لگتے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی۔ تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کیا کوئی مہینہ، دن یا کوئی آدمی کیا منحوس ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور محلے والوں کو بھی شیئر کریں، جتنے بھی آپ کے ملنے جلنے والے ان سبھی کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، جاہل عورتوں میں یہ رسم رواج ہے کہ وہ ذی القعدہ کے مہینوں کو خالی کا چاند اور سفر کے مہینے کو تیرا تیجی کہتی ہیں، جو کہ عام طور سے مسلمان جو بھی ہوگا وہ جانتا ہوگا، اور ان دونوں مہینوں کو منحوس سمجھتی ہیں اور ان دونوں مہینوں میں شادی، بیاہ، ختنہ وغیرہ کو نامبارک سمجھتی ہیں۔ اسی طرح ہر مہینے کی 3 تاریخ کو یا 13 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو ان تاریخوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ 8 تاریخ کو یا 18 تاریخ کو یا 28 تاریخوں کو منحوس سمجھ کر ان تاریخوں میں شادی اور بیاہ اور دوسری تمام تقریبات کرنے کو بہت ہی برا اور نحوست والا کام سمجھتی ہیں۔ کچھ جاہل مرد اور قمر در عقرب میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس اور نامبارک جانتے ہیں۔ اسی طرح بدھ کے دن کو سمجھ کر کچھ لوگ اس دن سفر نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں ان مہینوں اور تاریخوں کو نحوست سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے بھی کرتی کراتی رہتی ہیں۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ایک بات میں اور آپ کو عرض کرتا چلوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، کوئی آپ کے گھر آیا، لائٹ مان لیجئے چلی گئی ہے، کوئی آپ کے گھر میں آیا اور جیسے ہی اس نے قدم رکھا تو لائٹ آ گئی، تو آپ اس کو ارے یار تمہارا آنا تو یار بہت بابرکت ہے، تمہارے آنے سے لائٹ آ گئی، یہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں آیا، پہلے سے لائٹ ہے، اور جیسے ہی اس نے بیچارے نے قدم رکھا، کوئی مہمان یا کوئی آپ کے گھر کا یا آپ کو کوئی ملنے جلنے والا کوئی بھی، جیسے ہی اس نے قدم رکھا اتفاق سے لائٹ چلی گئی، تو آپ اس کو یہ کہنے لگے یا سوچنے لگے یار کتنا بڑا منحوس ہے، جیسے ہی اس نے قدم رکھا لائٹ چلی گئی۔ یا مان لیجئے کوئی کام آپ کر رہے تھے، جیسے ہی اس نے کہا یا اس نے ٹوکا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کی، تو آپ نے کہا یار تم بہت منحوس ہو، تم جیسے ہی اس چیز میں آئے دیکھو مجھے کتنا نقصان ہو گیا، مجھے کتنی چیزوں کی یہ مطلب اپنے نقصانوں کو گنانے لگتا ہے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ برا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے، شریعت میں اس کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ نہ کسی کے آنے سے لائٹ آتی ہے اور نہ ہی کسی کے آنے سے لائٹ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی چیز کا ہونا نہ ہونا، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز بری ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا، آپ کے پیسوں میں، آپ کے کاروبار میں یا کہیں پر بھی کوئی نقصان آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ اچھا کوئی چیز ہوئی یا آپ کے ساتھ کوئی چیز بری ہوئی، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کے ذریعے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی کہ کسی انسان کو آپ دوش دیں، اور اتنا ہی نہیں کہ کوئی انسان صرف دوش دیتا ہے بلکہ اس کے بعد طرح طرح کے اس کو القاب دے دیتا ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کو جب بھی دیکھتا ہے منحوس سمجھتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں اس کو بدنام کرنے لگتا ہے اور حتی الامکان اس سے لوگوں کو بدظن کرتا رہتا ہے۔ یہ شریعت میں بہت ہی سخت گناہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ کہ شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں کہ کوئی انسان کے آنے سے یا جانے سے کچھ ہی سب نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم
جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا. تو جس دن ان کا وصال ہوا اسی دن سورج گہن ہو گیا. تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہوا ہے, اسی لیے دیکھو سورج گہن ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. چیزوں کا گھٹنا بڑھنا, کسی چیز کا ہونا نہ ہونا, کچھ برا ہونا کچھ اچھا ہونا, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سب چیزیں نہایت ہی غلط ہے اور یہ سب چیزیں بے بنیاد ہے. اسلام سے اور شریعت سے ان چیزوں کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پوری طور پر واضح کر دیا. تو اسی لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو بھی منحوس نہ سمجھے. کوئی بھی آدمی ہو, خواہ لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی بھی ہو, کسی کو بھی آپ منحوس نہ سمجھے. اگر آپ کا کوئی چیز اچھی ہو گئی یہ اللہ کی جانب سے, اللہ کا شکر ادا کریں, اور اگر بری ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے کون سی غلطیاں کی جس کے سبب اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کیا. اگر غلطیاں نہیں کی, کوئی بھی مصیبت دو ہی وجہ سے آتی ہے, یا تو عذاب کی صورت میں یا آزمائش کی صورت میں. اگر آپ گنہگار ہیں تو عذاب کی صورت میں آپ کے پاس وہ آزمائش آئی ہے, وہ برا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ عذاب کی صورت میں ہوا ہے. اور اگر آپ نیک ہیں اور پھر بھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو یہ آزمائش ہے اللہ کی جانب سے. اگر نعمت ملے اللہ کی جانب سے تو اس پر شکر کریں اللہ کا, اور اگر زحمت ملے اللہ کی جانب سے تو اس پر صبر کریں اور اپنی خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب رجوع کریں. حضرات محترم, کہیں کہیں رواج ہے کہ ہر 13ویں کو کچھ گھونگیاں پکا کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس تاریخ کی منحوسیت سے حفاظت رہے. کان کھول کر سن لیں اور یہ یاد رکھیں اس قسم کے سارے اعتقادات سراسر شریعت کے خلاف ہیں اور شریعت سے ان کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور گناہ کی یہ سب باتیں ہیں. اسی لیے ان اعتقادوں سے توبہ کرنا چاہیے. شریعت اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے, نہ کوئی تاریخ, نہ کوئی دن. ہر مہینہ, ہر تاریخ, ہر دن اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو نہ منحوس بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو نامبارک بنایا ہے. یہ سب اعتقادات مشرکوں, نجومیوں اور رافضیوں کے من گڑت عقیدوں کے پیداوار ہیں جو جاہل عورتوں میں چل پڑے ہیں. ان رسموں کو مٹانا بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں, خاص طور سے معزز خواتین جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہیں, آپ ہمیشہ اس بات کو خیال رکھیں کہ آپ بھی ان اعتقادوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہاد کا تم کو بڑا ثواب دے گا, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے جو یہ کام کیا یہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. حضرات محترم, اسی لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ کوئی بھی انسان ہو. ہاں, ایک بات اور بتاتا چلوں کہ دن منحوس یا کوئی انسان منحوس تو نہیں ہوتا, یہ تو بالکل درست ہے, لیکن انسان دن مبارک ضرور ہوتے ہیں. جیسے ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کی فضیلت کتنی ساری ہے. جمعہ کے دن مبارک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ زیادہ سے زیادہ کام کو اپنے جمعہ کے دن کریں, اچھی بات ہے, لیکن جمعہ کے دن کو مبارک سمجھ کر بقیہ دن کو منحوس سمجھنا یہ بے وقوفی ہے. اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اور دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ 2 دن آپ روزہ رکھتے تھے, یقیناً یہ دن ہمارے آقا و مولا کے روزہ رکھنے سے یہ مبارک دن ہو گیا. اور بھی بڑے بڑے کام اسی دن ہوئے. اتنے بڑے کاموں میں سے بس یہ سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی جمعرات کے دن ملی. اسی طرح اور بھی بڑے بڑے جو کام ہوئے وہ اسی جمعرات کی ہی دن ہوئے. اسی لیے یہ جمعرات کا دن, دوشنبہ کا دن, جمعہ کا دن, یہ سب مبارک دن ہے. اپنے اچھے کاموں کو انہی دن کریں, یہ اچھی بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ جو دن بچے ہیں وہ منحوس دن ہے, وہ نامبارک دن ہے. ایک ہوتا ہے اچھا, ایک ہوتا ہے بہت اچھا. تو بقیہ دن اچھے ہیں, برے نہیں ہیں, لیکن بقیہ اور جو کچھ دن ہیں وہ بہت اچھے جن کا ذکر میں نے ابھی کیا. اسی لیے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں
اور انہی کے مطابق اپنے معاملات کو رکھیں، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خود بھی اس طرح کے اعتقادات سے توبہ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے ان سے توبہ نہیں کی تو آپ کو اللہ رب العزت اس طرح کے معاملات میں مبتلا کرے گا کہ آپ خود نہیں سوچ پائیں گے کہ یہ کیسے کیسے عذاب اور کیسے کیسی مصیبتیں میرے پیچھے آن پڑی ہیں۔ اسی لیے ایسے اعتقادات سے، ایسی باتوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچا عقیدہ رکھے، علم حاصل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ خود بھی حاصل کرے، اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دے۔ یہ سمجھ لیں کہ دین کی تعلیم ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ میں نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اور اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام، اس کے محبوب کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ خاص طور سے یہ من گھڑت باتیں ہندوستان اور پاکستان یا آس پاس کے علاقوں میں یہ سب چیزیں زیادہ موجود ہے، اسی لیے وہ سبھی لوگ ان باتوں کو غور سے سنیں اور اس طرح کے عقیدوں سے توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔